دوسرا حکم یہ ہے کہ تجسس نہ کرو. دیکھیے غیبتیں آپ اس وقت کرتی ہیں جب آپ تجسس کے نتیجے میں کچھ گناہوں کا لوگوں کے پتہ چلا لیتی ہیں. غیبت کا مرحلہ تو بھی بعد میں آئے گا, اس سے پہلے ہوتا ہے تجسس. تجسس نہ کرو. قرآن کی کتنی آیتیں بھی ہیں. سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. خبردار تجسس نہ کرنا. دیکھیے جب ہم تجسس کرتے ہیں, زیادہ انکوائری کرتے ہیں, تو پھر یہ والا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے خواتین کو اکثر کہ جناب یہ ویسے تو عام زندگی میں بڑی پردہ کرتی, اب دیکھیں فلاں کی شادی آ رہی ہے اس میں بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی, بھی پتہ چل جائے گا اس کی دینداری کا. پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں آئی تھی اس کا پردہ کیسا تھا, تاکہ کوئی بات پتہ چلے تو مثلا اس کو بدنام کرے. یہ حرام اور گناہ ہے. اس طرح کا تجسس کسی گناہوں کے متعلق کریت کا چیزیں پتہ کرنا. اور روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ اعظم السیئات, گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی کے عیبوں کی تلاش میں نکلے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پروردگار اس کا دنیاوی نقصان یہ ہوگا, کم سے کم دنیاوی نقصان, کہ وہ گناہ جو اس نے 7 پردوں میں بیٹھ کے بھی انجام دیا ہوگا پروردگار اس کو دنیا کے سامنے آشکار کرے گا. تجسس سے کام لینا یہ بہت خطرناک بات ہے. اپنی اس طرح کی نیچر پہ انسان کو قابو پانا پڑے گا. اسی طرح سے تجسسی کے ضمن میں یہ چیز بھی آتی, جو گناہ کبیرہ کی جب فہرست بیان ہوگی تو ایک گناہ جس کے متعلق علماء میں اختلاف چل رہا ہے کہ اسے کبیرہ مانے یا صغیرہ مانے, یا گناہ تو یقیناً ہے, وہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا. کسی کے گھر میں جھانکنا. مثلا آپ چھت پہ چڑھ گئیں اور برابر والے کے گھر میں جھانک رہی ہیں, کوئی تقریب ہو رہی ہے, بہت سی عورتیں تاک جھانک کرتی ہیں, مثلا کون آئے ہیں, افراد کیا ہے کیا نہیں. اس طرح سے یہ بھی اسی کے زمرے اور حکم میں آ جاتا ہے اس طرح کا تجسس. اول تو کسی گھر میں اس طرح سے جھانکنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں. تجسس میں ہی ایک دوسرے کو انسان بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بتاتا ہے. تو کسی کی ہول میں سے جھانکنا یا ویسے ہی کسی بھی ذریعے سے کسی کے گھر میں اس انداز کا جھانکنا یہ بالکل جائز نہیں. اور خود ایک واقعہ پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی میں پیش آیا. اللہم صلی علی محمد. جو کہ صاحب منتخب التواریخ ملا ہاشم خراسانی نے ذکر کیا. وہ یہ کہ ابتدائی دور تھا, نیا نیا اسلام آیا تھا, لوگوں میں جوش و جذبات بہت زیادہ تھے. ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ, میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت اور مرد برائی کے ارادے سے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں, میں وہاں گیا ہوں اور باہر سے دروازے کو کنڈی لگا کر آ گیا ہوں, آپ چلیں ان کو گرفتار کر لیں. پیغمبر نے جو ہے حاضرین کے اوپر نگاہ ڈالی. اب ہر شخص جانے کو تیار ہے, بے چین ہے کہ مجھے پیغمبر بھیجے, میں ان گناہ گاروں کو پکڑ کے لے کر آؤں. پیغمبر کی نگاہ انتخاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ پڑی. امیر المومنین اٹھے, گئے اور تھوڑی دیر میں خالی ہاتھ واپس آ گئے اکیلے. کہا کہ یا رسول اللہ, میں اس گھر میں گیا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ شخص جو کہ باہر سے کنڈی لگا کر آیا تھا, کہا کہ اے علی میں خود گیا ہوں اور میں نے ان کو اندر داخل ہونے کے بعد باہر سے کنڈی لگائی. پیغمبر نے کہا علی اپنی کیفیت بیان کرو, کیسے گئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے دروازہ کھولا, کنڈی کھولی, اندر گیا, آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا کہ اگر کوئی گناہ گار یہاں پر موجود ہیں تو میرے سامنے حاضر ہو جائیں. اور تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا. سب لوگ تقریباً چلا اٹھے کہ علی اس طرح تو ہر گناہ گار بھاگ جائے گا. یہ سب لوگ یہ باتیں بنائے رہے تھے کہ پیغمبر اسلام شکر کے سجدے میں گر گئے. اے علی, جس توقع اور امید پر میں نے تم کو بھیجا تھا تم نے اس توقع اور امید کو پورا کیا. درود بھیجیے اللہ مصطفیٰ. تو آپ نے دیکھا کہ دینداری کا بھی اس انداز کا مظاہرہ کہ بھائی ہم تو صاف اور سیدھی اور کھری بات کرتے ہیں, چاہے کسی کو بری لگے بھری لگے, یہ چیز ہے اس میں پائی جاتی ہے جبھی تو ہم بیان کر رہے ہیں. نہیں, اس طرح سے صرف نظر کرنا ہے لوگوں کے گناہوں سے جیسے کہ ائمہ کی سیرت میں چیز ملتی. تو بہرحال یہ تجسسی کا, اور اس نے بھی ایک شخص نے تجسس کیا,
اب آپ کو کیا اس سے غرض پڑی ہے کون کس گھر کے اندر گیا ہے, کس ارادے سے گیا ہے, آپ نے ان کو ہو سکتا ہے کہ مثلا کوئی اور وجہ ہوتی تو کتنا لوگوں کے اندر جو ہے اس لحاظ سے بدنام ہوتے. تو یہ اسلام کا اتنا تقاضا نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دیگ سے زیادہ جو ہے وہ چمچہ گرم ہو جاتا ہے بعض اوقات, کہ اسلام کا اتنا تقاضا نہیں ہوتا, لیکن ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اسلام اس وقت ہم سے یہ چاہتا ہے. تو اپنی معلومات کو وسیع کرنا پڑے گا کہ اسلام کے تقاضے ہم سے کیا ہیں. تو کسی بھی طرح سے تجسس کر کے کسی گناہ پتہ چلانا یہ حرام اور گناہ ہو جائے گا.